رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ محترم سامعین و سامعات، کچھ دنوں بعد ہم سب رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ بہت جلد ہمارے اوپر ماہ رمضان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بہت ساری فضیلتوں اور خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا مقام دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ افضل اور اونچا ہے۔ اس مہینے کو سید الشہور کہا جاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اس مہینے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس مہینے میں عمرہ کرنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور دنیا کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ جو کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس کی تیاری اتنے ہی پہلے شروع کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی نیا گھر بنانا ہو تو اس کی تیاری وہ کئی مہینے پہلے سے شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی معزز مہمان آنے والے ہوں تو ان کے استقبال کے لیے کئی ہفتوں سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مہینے کی اتنی ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں ہیں، اس کا استقبال ہم کیسے کریں، اس کا ویلکم ہم کیسے کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیسے کریں؟ تو دیکھیے، استقبال رمضان کی مناسبت سے مجھے اور آپ کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، نیت کو خالص کریں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ کام ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، خالص نیت مستقل عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، تو اس وقت مدینے میں کچھ بیمار صحابہ تھے، کچھ معذور صحابہ تھے جن کے پاس اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حالانکہ ان کی نیت تھی جنگ میں شریک ہونے کی، لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، عذر ہونے کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس لوٹنے لگے تو صحابہ کرام سے کہا کہ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے الا شرکوکم فی الاجر، کہ اے صحابہ تمہارے کچھ ایسے ساتھی مدینے میں ہیں جو ہیں تو مدینے میں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تم نے جو سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جتنے اجر و ثواب سے تم بہرور ہوئے ہو اتنے ہی اجر و ثواب سے تمہارے وہ بھائی بھی بہرور ہوئے جو مدینے میں ہیں۔ کیوں؟ حبسہم العذر، اس لیے کہ عذر نے انہیں روکے رکھا ہے، ورنہ ان کی نیتیں بھی تھی جنگ میں شریک ہونے کی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جنگ میں شریک نہ ہونے کے باوجود محض نیک نیتی کی وجہ سے انہیں جنگ میں شریک ہونے والوں کے برابر اجر و ثواب سے نوازا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے نیت کی اصلاح کیجئے، اپنے دل میں یہ ارادہ کیجئے، اپنے دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اس سال میں رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا، نماز تراویح کا اہتمام کروں گا، کم سے کم 1 یا 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ ابھی سے اپنے دل میں آپ ارادہ رکھیے اور نیت کر لیجئے کہ میں رمضان میں وہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے کاموں میں لگاؤں گا۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ سلف صالحین کی عادت تھی کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، کہ اے پروردگارا تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، تو ہماری زندگی میں اور 1 مرتبہ رمضان کی بہاریں لا۔ تو اس رمضان کو پانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے تیسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس مہینے کی آمد کی لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، بشارتیں سنائیں، انہیں مبارکباد دیں کہ لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آتے اور یہ نصیحت کرتے کہ اے صحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فيه ابواب الجحیم وتغل فيه مردة الشیاطین، کہ اے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے کہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کی آمد کی لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، انہیں مبارکباد دیں، انہیں بشارتیں سنائیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے چوتھا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائیں اور برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو پیچھے کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک منادی یہ ندا لگاتا ہے، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کا طلبگار، اے خیر کا متلاشی، اے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھ،
تو نمازوں میں آگے بڑھ، تو روزے رکھنے میں آگے بڑھ، تو تلاوت قرآن میں آگے بڑھ، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ، اسی طرح کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، کہ اے شر کا طلبگار، اے شر کا متلاشی، اے گناہ کرنے والے ذرا تو رک جا رک جا، اب یہ نیکی کا مہینہ آنے والا ہے، تو اپنے گناہوں سے باز آ جا، تو شراب نوشی سے باز آ جا، دوسروں پر ظلم کرنے سے باز آ جا، غیبت اور چغلی کرنے سے باز آ جا، اسی طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے تو اپنے آپ کو دور کر لے، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ آنے والا ہے، یہ موسم نیکیوں کا موسم آنے والا ہے، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے پانچواں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو بہائیں کہ ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم بہت بڑے سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور توبہ و استغفار کی شریعت اسلامیہ کے اندر بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنوں تم سارے کے سارے مل کر کے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامران ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ و استغفار کو کامیابی کا ایک نسخہ بتایا ہے، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ و استغفار کے سلسلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، اور وہ بھی کیسی توبہ؟ سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ اور توبۃ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جس کے اندر 4 کنڈیشن ہو، جس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، وہ سچی توبہ کہلائے گی۔ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ اور تیسرا جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ مستقبل میں، فیوچر میں آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد میں اس گناہ کو ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے یا کسی کا حق ناحق چھین لیا ہے، تو چوتھی کنڈیشن ہے کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں یا اس کا حق لوٹا دیں، تو اس کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں، اور اس کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ اور اسی توبہ کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہی توبہ تم اللہ تبارک و تعالی سے کرو۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے جو ہمیں چھٹا کام کرنا ہے وہ یہ کہ پاک مہینہ آ رہا ہے، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو، اپنے دل کو حسد اور ان جیسی بیماریوں سے، ان جیسی برائیوں سے اپنے سینے کو پاک کر لو۔ اور آپ جانتے ہو کہ انسان کے پورے جسم میں، انسان کے پورے باڈی میں جو سب سے اہم حصہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، وہ کون سا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سائنس کی نظریے سے دماغ ہو، اس لیے کہ اگر انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دے تو انسان بیکار ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کے پورے جسم میں سب سے اہم جو حصہ ہے وہ اس کا دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ حصہ درست اور صحیح سالم رہا تو انسان کا سارا جسم، انسان کا پورا باڈی صحیح سالم اور درست رہے گا، اور اگر وہ حصہ بگڑ جائے، وہ حصہ خراب ہو جائے تو پھر انسان کا پورا جسم بگڑ جائے گا، انسان کا پورا جسم خراب ہو جائے گا اور اس کا جسم صحیح سالم اور تندرست نہیں رہ پائے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ اے عبداللہ بن مسعود ذرا بتلائیے کہ صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ما كنا احدنا يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم، کہ جب صحابہ میں سے کوئی رمضان کا چاند دیکھ لیتا تو کسی کی یہ جرت نہ ہوتی، کسی کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض ہو، ذرہ برابر بھی حسد ہو۔ حضرات، یہ دل ہے، اس کے اندر لوگوں کی نفرتیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں سے محبتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس دل سے نفرتوں کو نکالو، عداوتوں کو نکالو، دشمنیوں کو نکالو، حسد کو نکالو، بغض کو نکالو، کینہ کو نکالو۔ ایک شاعر کہتا ہے انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لیجئے، اپنے سینے کو نفرتوں سے پاک کر لیجئے، اپنے سینے کو عداوتوں سے پاک کر لیجئے، اپنے سینے کو دشمنیوں سے پاک کر لیجئے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے۔ آج رشتہ داروں میں دشمنیاں پائی جاتی ہیں، نفرتیں پائی جاتی ہیں، سالوں سال سے ایک دوست کے درمیان نفرتیں چلے آ رہی ہیں۔ حضرات، یہ پاک مہینہ آ رہا ہے، ان دشمنیوں کو دور کیجئے، ان نفرتوں کو اپنے دلوں سے نکالیے اور اس پاک مہینے کا استقبال اپنے پاک دل سے کیجئے، اپنے اس دل کو پاک و صاف کر لیجئے۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے ساتواں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں اور روزے کے جو احکام اور مسائل ہیں اس کا علم حاصل کریں، اس کے متعلق کتابیں پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، پروگرام دیکھیں، علماء کرام کے بیانات سنیں، اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے روزے کے احکام اور مسائل سمجھائیں کہ روزے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور روزے کی حالت میں ہمیں کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے احکام اور مسائل اپنے بچوں کو بتلائیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے وہ لوگوں جو نہیں جانتے ہو، اے وہ لوگوں جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ علم والے سے سوال کریں، ان کو چاہیے کہ وہ جانکار لوگوں سے پوچھیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے کے جو احکام اور مسائل ہیں اس کا علم حاصل کیجئے۔ اسی طرح استقبال رمضان کی مناسبت سے آٹھواں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں ہمارے، ان روزوں کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے مکمل کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان روزوں کو رکھ لیں۔ سفر کی وجہ سے جو روزے ہمارے چھوٹ گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے جو روزے ہمارے چھوٹ گئے ہیں، یہ رخصت تھی۔ اسی طرح خواتین کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے،
جو واقعی میں مجبوری ہو تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لیں رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الصیام باب متی یقضی قضاء رمضان کے اندر حدیث نمبر 1950 کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کانا یکون علی الصوم من رمضان، کہ رمضان کے جو روزے میرے چھوٹ جاتے تھے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو شعبان کے مہینے میں مکمل کر لیتی، شعبان کے مہینے میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لیتی۔ تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہمارے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو مکمل کر لیں، ان روزوں کو رکھ لیں۔ اسی طرح حضرات، استقبال رمضان کی مناسبت سے 9واں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اس مہینے کی قدر کریں۔ ہمیں یہ جو مہینہ ملنے جا رہا ہے، اس مہینے کی ہم کما حق اس کا حق ادا کریں۔ اور آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سارا دن کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، اور نہ جانے کن کن کھیلوں میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت نصیبی سے ملا ہے، اس رمضان کے مہینے کی ہم قدر کریں، اور اس میں جو ہمیں وقت ملا ہے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کے کاموں میں لگائیں۔ اور بہت سے ایسے بد نصیب اور بد قسمت ہوتے ہیں جنہیں رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور وہ دیگر بہت سارے بہانے کرتے ہیں۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے کو کھانے پکانے کا مہینہ نہ بناؤ۔ رمضان کے مہینے میں قسم قسم کے پکوان بنتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کھانا پکانے میں اپنا سارا وقت لگا دیتی ہیں، سحری اور افطاری کی تیاری میں اپنا سارا وقت لگا دیتی ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان خواتین کو جو سحری اور افطاری کی تیاری کرتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا سارا وقت سحری اور افطاری میں اور کھانا پکانے میں لگا دیں۔ ہم اپنے وقت کو عبادت کے لیے بھی نکالیں، تلاوت قرآن کے لیے نکالیں، توبہ و استغفار کے لیے نکالیں۔ تو میں خصوصاً ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے اپنا وقت نکالو، تلاوت قرآن کے لیے اپنا وقت نکالو، توبہ و استغفار کے لیے اپنا وقت نکالو۔ اور بعض خواتین تو اتنی بد نصیب ہوتی ہیں اور اتنی بد قسمت ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود رمضان کے مہینے میں بھی انہیں ٹی وی سے فرصت نہیں ملتی۔ ادھر مسجد میں نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے اور یہاں گھر میں بیٹھ کر کے خواتین سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اور خواتین تو ایسی ہوتی ہیں، بعض خواتین جنہیں سیریل کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی سیریل دیکھنے میں لگی رہتی ہیں، اور جس طرح علماء کو قرآن اور حدیث کی باتیں یاد رہتی ہیں، انہیں سیریل کا ایپیسوڈ اس طرح یاد رہتا ہے کہ ہم نے کون سا ایپیسوڈ دیکھا ہے، اب کون سا ایپیسوڈ دیکھنے والے ہیں۔ ہندوستانی سیریل دیکھ چکے ہیں، اب پاکستانی سیریل کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں خواتین۔ نعوذ باللہ، ایسی خواتین سے میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسی خواتین سے بچیں اور اپنے آپ کو ایسی خواتین نہ بنائیں
اپنے آپ کو ایسی خواتین بننے سے اپنی حفاظت کریں اور رمضان کا جو مہینہ ہمیں ملا ہے اس مہینے کی ہم قدر کرتے ہوئے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے کاموں میں لگائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کے راوی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صحابی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ ایسے صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی، کہا کہ اے میرے صحابی تم جنتی ہو۔ یہ صحابی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں سگے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ ان میں سے جو پہلا بھائی تھا وہ عبادت کے میدان میں زیادہ محنتی تھا، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا تھا، اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں یہ شہید ہو گیا۔ اور یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ عبادت کے میدان میں کم محنتی تھا اس کے مقابلے میں، اور یہ شہید نہیں ہوا بلکہ اس نے فطری موت پائی، اور اس کی موت 1 سال بعد ہوئی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب دکھلایا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور یہ دونوں سگے بھائی بھی جنت کے دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اندر سے ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے اس بھائی کو پہلے جنت میں داخل کیا جو عبادت کے میدان میں کم محنتی تھا اور جس نے فطری موت پائی تھی، اور بعد میں اس بھائی کو جنت میں داخل کیا جو عبادت کے میدان میں زیادہ محنتی تھا اور جس نے شہادت کی موت پائی تھی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات پھیلتے پھیلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ اتنا پریشان کیوں ہو، اتنے حیرت میں کیوں ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیوں پریشان نہ ہو، طلحہ بن عبید اللہ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خواب کیا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ وہ بھائی جس کا تعلق عبادت کے میدان میں زیادہ نہیں تھا، جو عبادت کے معاملے میں کم محنتی تھا اور اس نے شہادت کی موت بھی نہیں پائی، لیکن وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، اور جو بھائی عبادت کے میدان میں زیادہ محنتی تھا اور اس نے شہادت کی موت پائی اور وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا، ایسا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، مجھے بتلاؤ کیا یہ جو کم محنتی تھا عبادت کے معاملے میں اور جس نے فطری موت پائی تھی کیا وہ اور 1 سال زندہ نہیں رہا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ تو 1 سال اور زندہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى، اس نے جو مزید 1 سال پایا، اس 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ ملا، اس رمضان کے مہینے میں اس نے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، جس کی وجہ سے یہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ بہت اہم ہے، اس جملے کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ان دونوں کے مقام اور مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ تو حضرات اس واقعے پہ غور کیجئے اور عبرت حاصل کیجئے کہ وہ بھائی جو عبادت کے معاملے میں کم محنتی تھا
اور جس نے فطری موت پائی تھی وہ جنت میں اس لیے پہلے داخل ہو رہا ہے اس لیے کہ اسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس مہینے میں اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی۔ تو ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، اپنے وقت کو عبادت کے کاموں میں لگائیں، روزے رکھنے میں، نماز تراویح میں، تلاوت قرآن میں، صدقہ و خیرات میں اپنے وقت کو لگائیں۔ اور اسی طرح استقبال رمضان کی مناسبت سے ہمیں جو 10واں کام کرنا ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ہمیں رمضان مہینے کا جو چاند ہے وہ نظر آئے تو ہم نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے جو کہ بہت پیاری دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں: والتوفیق لما تحب وترضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے کہ اے پروردگارا تو ہمارے لیے اس چاند کو امن والا چاند بنا دے، تو ہمارے لیے اس چاند کو سلامتی والا چاند بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اس پورے مہینے کو امن والا مہینہ بنا دے، اس پورے مہینے کو شانتی والا مہینہ بنا دے۔ آج انسان امن و شانتی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے، چین و سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے وہ کتنی محنتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا انسان پریشان ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، ٹینشن میں ہے۔ اسی لیے جب بھی اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت جو نیا چاند نظر آتا ہے اس نیا چاند کو دیکھ کر کے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے اس چاند کو امن والا چاند بنا دے اور سلامتی والا چاند بنا دے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اور اے پروردگارا تو ہمیں اس مہینے میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربی و ربک اللہ، اور اے چاند سن لے میرا اور تیرا رب اللہ رب العالمین ہے، میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ تو یہ مختصر سی دعا اور یہ پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جب نیا چاند نظر آتا، جب نئے چاند پر آپ کی نظر پڑتی تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو حضرات یہ استقبال رمضان کی مناسبت سے آپ کے سامنے 10 کام رکھے گئے ہیں۔ ان 10 کاموں کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان کاموں کو کیجئے اور ان کاموں پر عمل کیجئے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔